الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا بِيعَتِ الْأَرْضُ وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا كَالْمَتَاعِ وَلَوْ نَبَتَ وَلَمْ تَصِرْ لَهُ قِيمَةٌ فَقَدْ قِيلَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَقَدْ قِيلَ يَدْخُلُ فِيهِ وَكَأَنَّ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ أَن تَنَالَهُ الْمَشَافِرُ وَالْمَنَاجِلُ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ فِيهَا وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدْخُلَا فِيهِ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا دَخَلَا فِيهِ أما الثمر المجزوز والزرع المحصود فهو بمنزلة المتاع لا يدخل إلا بالتصريح به. طلبہ عزیز، ہم پہلے عبارت مقروءہ و منظورہ کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر زمین فروخت کی گئی اور حال یہ ہے کہ مالک نے اس میں بیج ڈال دیا ہے اور وہ ابھی تک اگا نہیں ہے تو بیج زمین کی بے میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ بیج سامان کی مانند اس میں رکھا ہوا ہے۔ اور اگر بیج اگ آیا اور ابھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوئی ہے تو کہا گیا کہ وہ زمین کی بے میں داخل نہیں ہوگا، اور کہا گیا کہ داخل ہو جائے گا۔ گویا یہ اختلاف اس بنا پر ہے کہ دراتیوں اور ہونٹوں سے کاٹنے کے قابل ہونے سے پہلے اس کی بے جائز ہونے میں اختلاف ہے، اور حقوق اور مرافق ذکر کرنے کے ساتھ کھیتی اور پھل داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں حقوق و مرافق میں سے نہیں ہیں۔ اور اگر بائع نے کہا ہر قلیل و کثیر کے ساتھ جو اس مبیع میں ہے اور اس کے حقوق میں سے، یا کہا جو اس کے مرافق میں سے ہے، تو بھی کھیتی اور پھل زمین کی بے میں داخل نہیں ہوں گے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ اور اگر اس کے حقوق میں سے یا اس کے مرافق میں سے نہیں کہا تو کھیتی اور پھل بے میں داخل ہو جائیں گے۔ رہے توڑے ہوئے پھل اور کاٹی ہوئی کھیتی تو وہ داخل نہیں ہوگی مگر اس کی صراحت کرنے سے، کیونکہ یہ بمنزلِ سامان ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ما فی العبارت مسائل کو سمجھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی زمین اس حال میں فروخت کی کہ وہ اس میں بیج ڈال چکا ہے
اور وہ بیج ابھی تک اگا نہیں ہے تو یہ بیج زمین کی بے و سیل میں داخل نہیں ہوگا، بیج بائع ہی کا ہوگا اور زمین مشتری و خریدار کی ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ بیج زمین میں رکھا ہوا ہے اور رکھی ہوئی چیز بے میں داخل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ حکم اس وقت ہوگا جب کہ بیج سڑا گلا نہ ہو۔ اگر بیج سڑ گل گیا ہو تو پھر یہ بیج مشتری و خریدار کا ہوگا، کیونکہ سڑے ہوئے بیج کی بے تنہا و انفرادی طور پر درست نہیں ہے، تو یہ زمین کے تابع ہو کر زمین کی بے میں داخل ہوگا، جیسا کہ فتاوی فضلی میں ہے۔ اور اگر بیج اگ گیا اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوئی ہے تو فقیہ ابو القاسم صفار یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین کی بے میں داخل نہیں ہوگا، اور فقیہ ابو بکر اسکاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داخل ہوگا۔ فقیہ ابو القاسم صفار اور فقیہ ابو بکر اسکاف رحمہم اللہ کا یہ اختلاف اس اختلاف پر مبنی ہے کہ اس طرح کی کھیتی جو در حقیقت فی الحال ایسا سبزہ ہے کہ جس کو نہ دراتیوں سے کاٹا جا سکتا ہے اور نہ جانور اپنے ہونٹوں سے اس کو پکڑ کر چیر سکتے ہیں، یعنی یہ محض ایسی کومپلیں ہیں جو زمین سے ابھی ابھی باہر نکلی ہوئی ہیں، تو ایسے سبزے کو تنہا و انفرادی طور پر بیچنا فقیہ ابو القاسم صفار کے نزدیک جائز ہے، لہٰذا یہ زمین کے تابع ہو کر زمین کے بے میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فقیہ ابو بکر اسکاف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنہا و انفرادی طور پر اس کی بے جائز نہیں ہے، لہٰذا زمین کے تابع ہو کر زمین کی بے میں داخل ہوگا۔ آگے کی عبارت وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ میں صاحب کتاب کھیتی لگی ہوئی زمین اور پھل لگے ہوئے درخت کی بے کے مختلف الفاظ ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں سے بعض صورتوں میں کھیتی اور پھل زمین کی بے میں داخل ہوں گے اور بعض صورتوں میں داخل نہیں ہوں گے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ کھیتی لگی ہوئی زمین اور پھل لگے ہوئے درخت کی بے اور سیل میں 4 قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مالک زمین نے کہا بعت الارض یا بعت الشجر، میں نے زمین فروخت کی یا میں نے درخت فروخت کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ کھیتی اور پھل زمین اور درخت کی بے میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، مالک نے کہا بعت بحقوقها ومرافقها، بعت بحقوقها ومرافقها، یعنی میں نے زمین یا درخت کو اس کے حقوق اور اس کے مرافق کے ساتھ فروخت کیا۔ نمبر 3، بعت بكل قلیل وکثیر هو له فیہا ومنہا من حقوقها او من مرافقها، میں نے ہر قلیل و کثیر کے ساتھ جو اس مبیع میں ہیں یا
مبی کے جو حقوق یا مرافق ہے کے ساتھ مبی کو فروخت کیا۔ نمبر 4، بعت بکل قلیل و کثیر هو له فیہا، یعنی میں نے ہر قلیل و کثیر کے ساتھ جو اس مبی میں ہے بے کی۔ دوسری اور تیسری صورت میں کھیتی اور پھل زمین اور درخت کی بے میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں حقوق یا مرافق کا لفظ مذکور ہیں، اور کھیتی اور پھل نہ حقوق میں سے ہیں نہ مرافق میں سے، کیونکہ عرف و رواج میں حقوق ان توابع کو کہا جاتا ہے جو مبی اور سبجیکٹ میٹر آف کنٹریکٹ کے لیے ضروری ہوں اور بے ہی کی وجہ سے مقصود ہوں، جیسے راستہ اور سینچنے کا پانی۔ اور مرافق ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو منتفع بھی ہوں، جن سے انتفاع کیا جاتا ہو اور وہ توابع کے ساتھ مختص ہوں، جیسے وضو خانہ، باورچی خانہ اور پانی نکلنے کا راستہ مکان کے مرافق میں سے ہیں۔ پس چونکہ کھیتی زمین کے حقوق و مرافق میں سے نہیں ہے اور پھل درخت کے حقوق و مرافق میں سے نہیں ہے، اس لیے لفظ حقوق یا لفظ مرافق ذکر کرنے سے زمین کی بے میں کھیتی اور درخت کی بے میں پھل، زمین کی بے میں کھیتی اور درخت کی بے میں پھل داخل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ دونوں بائع کے لیے ہوں گے۔ اور چوتھی صورت جن میں بائع نے یہ کہا تھا بعت بکل قلیل و کثیر هو له فیہا، بعت بکل قلیل و کثیر هو له فیہا، تو عموم لفظ کی وجہ سے زمین کی بے میں کھیتی اور درخت کی بے میں پھل داخل ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا پہلی، دوسری اور تیسری صورت میں کھیتی اور پھل زمین اور درخت کی بے میں داخل نہیں ہوں گے اور چوتھی صورت میں داخل ہوں گے، لیکن یہ جو حکم بیان کیا گیا اس وقت ہے جب کھیتی زمین میں کھڑی اور پھل درخت پر لگے ہوں۔ اگر کھیتی کٹی ہوئی رکھی ہے اور پھل توڑے ہوئے ہیں تو بکل قلیل و کثیر کہنے کے باوجود اس چوتھی صورت میں بھی کھیتی اور پھل زمین اور درخت کی بے میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر صراحتاً ذکر کر دیا ہو کہ یہ کٹی ہوئی کھیتی اور یہ ٹوٹے ہوئے پھل زمین اور درخت کی بے میں داخل ہیں تو پھر داخل ہو جائیں گے، اور یہ دونوں یعنی کھیتی اور پھل مشتری کے ہوں گے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔